بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا لباس پہننا آپ کو زیادہ باروق، طاقتور اور پر اسرار بنا سکتا ہے۔ سرخ رنگ لوگوں کے اعصابی نظام کو معاف کرتا ہے۔ سفید رنگ آپ کو بے قصور اور خوبصورت دکھائی دے گا۔ ناظرین، نیلا رنگ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ آپ زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ سبز رنگ آپ کے آس پاس کے لوگوں کو پرسکون محسوس کر سکتا ہے۔ پیلا رنگ آپ کو پر امید بناتا ہے۔ ناظرین، حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اگر میرے گناہ گار بندے توبہ کرے تو میں ان کا حبیب ہوں، اگر توبہ نہ کرے تو میں ان کا طبیب ہوں۔ میں بندوں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ ان کے گناہ کا بوجھ ہلکا کروں، پھر ان کے دکھوں کی شفا دیتا ہوں۔ آپ اگر اپنی تنہائی کو بوجھ نہیں سمجھتے تو آپ ذہنی طور پر پختہ ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بار بار ایک ہی شخص کو خواب میں دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہو۔ ناظرین گرامی، جو لوگ آپ کو سب سے زیادہ چھیڑتے ہیں وہی اکثر آپ کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں، بس وہ اظہار کا طریقہ نہیں جانتے۔ ناظرین گرامی، انار خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے، کریلا خون کو صاف کرتا ہے۔ جو لوگ آئرن کی کمی دور کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ زیادہ پانی پینے والے انسان کا پیٹ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ صبح ناشتہ کیے بغیر مت سویا کرو، اس سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ روزانہ گلاب کا عرق چہرے پر ملنے سے قبل از وقت چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ کھانا کھانے کے بعد چند منٹ چہل قدمی کرو، پیٹ کم ہو جائے گا۔ واک کرنے والا انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا بچوں کی ہڈیوں کی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کچھ دیہاتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دوائی کے استعمال سے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، دوائی استعمال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا کوئی بھی بیماری نہیں اتاری مگر یہ کہ اس کے ساتھ شفا بھی نازل کی ہے۔ ناظرین، دوسری روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جہاں بیماری پیدا کی ہے دوائی بھی پیدا کی ہے، پس تم دوا استعمال کرو۔ ناظرین گرامی، سکن کی بے رونقی سے پریشان ہو تو رات کو بادام کا تیل لگا کر سو جائیں، صبح چہرہ صاف اور فریش محسوس ہوگا۔ انسان کی روح کے لیے سب سے مفید غذا نماز ہے اور سب سے مفید دوا قرآن ہے، اور جسم کے لیے سب سے مفید غذا کھجور ہے اور سب سے مفید دوا شہد ہے۔ ناظرین، دودھ کو ابالتے وقت اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ جلدی خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو خود اعتمادی بڑھانے میں مفید ہے اور اعصاب کی کمزوری دور کرتی ہے۔ کھیرے کے چھلکے پیس کر ہونٹوں پر لگا دینے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، دہی میں تھوڑی سی چینی ڈال کر ہاتھوں پر رگڑنے سے ہاتھوں کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھیرے کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ نمک کا استعمال کم کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اس کی کلائی میں دھاگا دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک دھاگا ہے جسے مجھے دم کر کے دیا گیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو توڑ دیا، پھر فرمایا، اگر تم مر جاتے تو میں تمہارا جنازہ نہ پڑھتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ حضرت ابو مجلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہتے ہیں کہ جس کسی نے کوئی شے دھاگا وغیرہ لٹکایا تو اس کو اسی شے کے سپرد کر دیا جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ ناظرین گرامی، اسلامی نفسیات کے مطابق انسان کی شخصیت 3 بنیادوں پر بنتی ہے۔ نمبر 1، خالص نیت۔ شخصیت کی اصل بنیاد نیت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب یہ کہ شخصیت کا معیار صرف عمل نہیں بلکہ اس کے پیچھے نیت بھی ہے۔ نمبر 2، خوبصورت اخلاق۔ اچھے اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا حصہ کہا ہے۔ خوش اخلاق انسان دل جیت لیتا ہے اور بد اخلاق علم و دولت کے باوجود ناکام رہتا ہے۔ نمبر 3، اچھا عمل۔ جو کچھ دل میں ہے وہ ظاہری اعمال میں نظر آنا چاہیے۔ صرف اچھے خیالات رکھنا کافی نہیں بلکہ اچھے اعمال ضروری ہیں۔ جو شخص حالت احرام میں انتقال کر جائے تو اسے جب کفن دیا جائے گا تو اس کا سر اور چہرہ ظاہر کیا جائے گا، یعنی کپڑے سے ڈھکا ہوا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا اور اسے خوشبو بھی نہیں لگائی جائے گی۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ہدایت موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص حالت احرام میں عرفات میں اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کے دونوں احرام ازار اور ردا میں کفن دو، نہ خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر ڈھانپو، کیونکہ وہ قیامت کے دن تلبیح کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ناظرین گرامی، موٹاپا دل کی شریانوں کی بیماری، فالج اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔ جسم میں چربی کا زیادہ ذخیرہ کولیسٹرول سطح کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے، جو کہ دل کی بیماری اور فالج کے خطرے کے بڑے عوامل ہیں۔ موٹاپا سانس کی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے، جس سے نیند کی کمی اور دمہ جیسے حالات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ وزن ایئر ویز پر دباؤ ڈال سکتا ہے، جس سے نیند کے دوران سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور دمہ کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ ناظرین، موٹاپے سے نجات پانے کے لیے ورزش کو اپنا معمول بنائیں، چکنائی والی اور بازاری چیزیں کھانے سے اجتناب کریں۔ ناظرین گرامی، امام سراج الدین البلقینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نصیب تو من العلم بسبب القضا والاسفار الغارداتی بس بابی ما لو حفظ شخص اللہ سارا عالم کبیرہ۔ قاضی بننے اور کثیر سفر کی وجہ سے میں اتنا علم بھول گیا کہ اگر کوئی شخص میرا بھولا ہوا علم حفظ کر لے تو بڑا عالم بن جائے۔ اس فرمان سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول، ذمہ داری عقل پر اثر ڈالتی ہے۔ دوم، بھولا ہوا علم اصل میں آپ کی عقل کا حصہ بن جاتا ہے کہ اگرچہ وہ بھول گیا ہے مگر آپ کی عقل میں پختگی پیدا کر گیا ہے۔ سوم، ہر وقت ہر شے یاد رہنا ضروری نہیں ہے۔ چہارم، لوگوں کے مابین جھگڑے نمٹانے والی ذمہ داری نہ لیں کہ اس سے ذہن تقسیم ہوتا ہے بلکہ کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، جھوٹ سے کئی گنا زیادہ آدھا سچ خطرناک ہوتا ہے۔ مثلا بیوی شوہر کو کہے، نامعلوم نمبر سے کال آئی تھی، میں نے کاٹ دی، یہ آدھا سچ ہے، جبکہ دوسری بار کال آئی تو بات آگے بڑھی تھی۔ ایک دوست دوسرے کو کہے، میں نے آپ کے پیسے دینے تھے مگر خاندان میں فوتگی ہو گئی، خاندان میں کوئی فوت ہو گیا، یہ آدھا سچ ہے، مگر اس کے پیسے وہاں لگے نہیں، یہ پورا سچ ہے۔ لہذا ایسے لوگوں سے بچے جو آدھا سچ بولتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دلیا عام طور پر صحت مند غذا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ شوگر کے مریضوں کے لیے محفوظ نہیں ہوتا۔ جب یہ زیادہ مقدار یا غلط طریقے سے کھایا جائے تو خون میں شوگر کی سطح کو تیزی سے بڑھا سکتا ہے۔ دلیا کی پروسیسنگ کے دوران فائبر نکال دیا جاتا ہے، جس کے بعد صرف ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس بچتے ہیں، جو شوگر کے مریضوں کے لیے خطرناک حد تک
خون میں شوگر بڑھانے والی فیکٹری کا کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات شوگر کے مریضوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ دلیا جیسی بظاہر صحت مند چیز بھی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شوگر صرف ایک بیماری نہیں بلکہ یہ ایک طرز زندگی کی خرابی ہے۔ آپ جو کھاتے ہیں، جتنی نیند لیتے ہیں، جتنا چلتے ہیں اور جتنا ذہنی دباؤ برداشت کرتے ہیں، یہ سب شوگر کو بڑھانے یا کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں اور بغیر دوائی یا انسولین کے صرف متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور صحت مند طرز زندگی کے ذریعے شوگر کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ممکن ہے۔ بس مستقل مزاجی، صبر اور درست رہنمائی کی آپ کو ضرورت ہے، اور خاص طور پر اپنی غذا و خوراک پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ باسی روٹی شوگر کے مریضوں کے لیے کیسے دوا بن جاتی ہے؟ نہ صرف دوا بلکہ وزن کم کرنے میں بھی مفید ہے۔ تو آئیے باسی روٹی اور باسی بریانی کی حیرت انگیز افادیت پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم عام طور پر باسی کھانے کو کمتر سمجھتے ہیں اور تازہ روٹی یا بریانی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ باسی روٹی اور باسی بریانی میں کچھ ایسے فوائد پوشیدہ ہیں جو خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ تازہ روٹی اور باسی روٹی میں فرق: جب روٹی تازہ پکتی ہے تو اس میں موجود نشاستہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے اور فوراً گلوکوز میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تازہ روٹی کھانے کے بعد خون میں شوگر لیول تیزی سے بڑھتا ہے، لیکن جیسے ہی روٹی ٹھنڈی ہو کر باسی ہو جاتی ہے تو اس میں موجود نشاستہ کی ساخت بدل جاتی ہے جو آنتوں میں فوراً ہضم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے شوگر فوراً خون میں جذب نہیں ہوتی اور فطری طریقے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، باسی روٹی میں موجود نشاستہ پری بایوٹک کا کام کرتا ہے، یعنی آنتوں کے اچھے بیکٹیریا کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ یہی صورتحال باسی بریانی کے ساتھ ہے۔ باسی بریانی کھانے کے بعد شوگر آہستہ آہستہ جذب ہوتی ہے، پیٹ زیادہ دیر تک بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، وزن کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، تازہ چپاتی 100 گرام میں تقریباً 200 گرام کیلوریز ہوتی ہیں۔ یہی چپاتی جب باسی ہو جاتی ہے تو کیلوریز تو تقریباً اتنی ہی رہتی ہیں، لیکن ان میں سے 10 سے 15% حصہ نشاستہ میں بدل جاتا ہے جو مکمل طور پر ہضم نہیں ہوتا اور توانائی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یعنی باسی روٹی سے جسم کو تھوڑی کم کیلوریز ملتی ہیں اور شوگر کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ یہ ہے کہ شوگر کا لیول اچانک نہیں بڑھتا، زیادہ دیر تک بھوک نہیں لگتی اور آپ کی آنتوں کی صحت بہتر رہتی ہے۔ ناظرین، باسی روٹی یا بریانی ہمیشہ فریج میں محفوظ کریں اور کھانے سے پہلے ہلکا سا گرم کر کے استعمال کریں۔ 24 گھنٹے سے زیادہ پرانی روٹی یا بریانی استعمال نہ کریں تاکہ بیکٹیریا یا فنگس کے خطرات نہ ہوں۔ ناظرین گرامی، جیسے زہر جسم کو آہستہ آہستہ کمزور کرتا ہے، ویسے ہی گناہ دل کو بیمار اور سیاہ کر دیتے ہیں۔ ابتدا میں شاید اثر محسوس نہ ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دل کو سخت اور روح کو بے چین کر دیتے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ دل کے لیے اندھیرا ہے، اور اندھیرا جتنا بڑھتا ہے دل اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے چند نقصانات: دل کی سختی جیسے مٹی کا پتھر بن جانا، عبادت میں بوجھ محسوس ہونا، دعا میں رکاوٹ آ جانا، خیر اور برکت کا ختم ہو جانا۔ ناظرین گرامی، گناہوں سے بچنے کے 4 طریقے: نمبر 1، گناہ کے موقع پر اللہ کو یاد کرنا۔ نمبر 2، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر 3، قرآن اور ذکر سے دل کو زندہ رکھنا۔ اور نمبر 4، گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنا۔ ناظرین گرامی،
ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے یہ چند کام ضرور کریں۔ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں، دن کی پانچوں نماز وقت پر ادا کریں، ہر لمحہ ہر وقت اپنی زبان پر اللہ پاک کا ذکر جاری رکھیں۔ ناظرین، کسی کا دل مت دکھائیں اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ زندگی کی پریشانیوں میں صبر سے کام لیں۔ جو بھی آپ کا دل دکھائے، اللہ پاک کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ خوش دل انسان دوسروں کو بھی خوش کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔